الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد سورہ آل عمران کی 187 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے، تو کتنی بری خریداری ہے۔ مفہوم آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ مالک کریم نے گزشتہ آسمانی کتابیں جن قوموں کو عطا فرمائی انہیں یہ تاکید فرمائی، ان سے عہد لیا کہ اس کتاب میں جو احکام ہیں اور جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ تم ضرور بضرور لوگوں تک پہنچا دینا، اور اس میں سے کوئی شے بھی ذرہ برابر بھی نہ چھپانا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان سے عہد لیا، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، بلکہ لوگوں سے حقیر اور ذلیل مال وصول کرنے کے لیے وہ آیات الہیہ کو چھپاتے بھی رہے اور ان میں تبدیلیاں بھی کرتے رہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی خریداری کتنی ہی بری ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء تفسیر نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین علم عطا فرمائے ان صاحب علم لوگوں پر یہ حق ہوتا ہے اور یہ ان پر فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صحیح معلومات لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں سے حق بیان کریں، اور فاسد اور بری اغراض کی بنا پر وہ حق چھپائے نہ اور حق کے اندر اور دینی مسائل کے اندر وہ گڑبڑ نہ کریں۔ مثلاً ظالموں کی طرفداری کے لیے یا ان کی سہولت کے لیے یا ظالموں کو راضی رکھنے کے لیے یا دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے حق نہ چھپائیں۔ ایسا اگر کریں گے تو وہ کافروں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس طریقے پر غضب فرماتا ہے، اور اس طریقے کو اپنانے والا ممکن ہے دنیا میں تو حقیر سی منفعت حاصل کر لے، لیکن قیامت میں وہ جہنم میں مبتلا ہوگا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کتم علما عن اہلہ الجم یوم القیامت لجام من نار، جس نے علم چھپایا اور اہل تک نہ پہنچایا قیامت والے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو اس لیے جو بھی اہل علم ہیں ان پر یہ شرعی طور پر فریضہ ہے کہ وہ اپنا علم نہ چھپائیں اور نہ ہی معلومات جو ہے وہ توڑ موڑ کر دوسروں کو پہنچائیں، بلکہ درست معلومات اور صحیح معلومات پہنچائیں۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جس طرح اہل علم پر یہ لازم ہے کہ وہ دوسروں تک اپنا علم پہنچائیں، اسی طرح جو جہلاء ہیں، بات سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی حصول علم کے لیے اہل علم سے رابطہ کریں اور ان سے علم حاصل کریں، اور جو علم حاصل کریں اس پر پھر عمل بھی کریں۔ جس طرح اہل علم پر درست معلومات پہنچانا فرض ہے، اسی طرح نہ جاننے والوں پر درست معلومات لے کر ان پر عمل کرنا بھی
فرض ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حلا پر سیکھنا بھی اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن اس سے پہلے علماء پر سکھانا فرض کیا ہے، تو دونوں طرف سے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جب کوئی لا علم کسی صاحب علم سے پوچھتا ہے اور وہ صاحب علم اسے کوئی چیز بتا دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے، تو اب اس نہ جاننے والے پر عالم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے بارے میں عالم کی جو بتائی ہوئی بات ہے یہ ظاہر ہے خبر واحد ہے جو اس پر حجت ہو رہی ہے، تو عمل کے بارے میں خبر واحد حجت ہوتی ہے۔ اگرچہ عقائد کے معاملات میں خبر واحد حجت نہیں ہوتی، لیکن عمل کے باب میں یہ حجت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عالم بتاتا ہے وہ خبر واحد ہونے کے باوجود موجب عمل ہوتی ہے، اور پوچھنے والے پر اس کے مطابق عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر جتنے بھی کمالات، اوصاف اور معجزات انبیاء کرام اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان ہوئے، ان سب کو بیان کرنا اور انبیاء اور حضور کی عظمتوں کا اظہار کرنا یہ بھی فرض ہوتا ہے۔ انہیں بالکل ہی بیان نہ کرنا، یا انہیں بیان کرتے ہوئے اس انداز سے بیان کر دینا کہ عظمت نبی کا اظہار نہ ہو، یا ان معجزات اور کمالات کی غلط تعویلیں کرتے رہنا جس کی وجہ سے اصل منشا اور اصل مراد اور مقصود واضح نہ ہو، یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اہل علم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی معلومات کما حق ہو دوسروں تک پہنچائیں، جس طرح مسائل شریعہ میں قطر پیوند کرنا، کمی بیشی کرنا اور رد و بدل کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح انبیاء اور محبوبان خدا کے کمالات ان کو بھی صحیح انداز میں پہنچانا فرض ہے، اور ان کے اندر بھی کمی بیشی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے پانچواں مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ کے علماء کی مذمت اس بات پر بیان کی گئی کہ انہیں کتاب دی گئی تو انہوں نے وہ کتاب بیچی، دنیا کا مال لے کر اس کے احکام کو بدلا اور اس کے احکام کو چھپایا۔ اس کو فرمایا گیا کہ انہوں نے وہ کتاب بیچی، اور یہ کتنی بری انہوں نے قیمت حاصل کی۔ تو اس ضمن میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی کتب، اسی طرح فقہ اور تفاسیر کی کتب اور دیگر علوم اسلامیہ کی جو کتابیں بازاروں میں بکتی ہیں انہیں خریدا جاتا ہے، تو یہ خریداری بھی جائز ہے، انہیں بیچنے میں خریدنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ آیات الہیہ کی خریداری نہیں ہو رہی، اور یہ سرکار کی احادیث کو نہیں بیچا جا رہا، بلکہ اس میں جو کاغذ، سیاہی، کتابت، کمپوزنگ، طباعت، جلد بندی اور دیگر اس پر جو اخراجات اٹھے ہیں یہ ان کی قیمت ہے، اور ان کی قیمت لینا دینا ظاہر جائز ہے، ورنہ نہ تو کوئی آیات الہی کو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی خرید سکتا ہے۔ تو یہ دینی علوم کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کی خرید و فروخت جائز ہے، یہ اس زمرے میں نہیں آتی۔ اسی طرح جو اہل علم لوگوں کو قرآن مجید، احادیث طیبہ یا مسائل شریعہ بیان کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، وہ اس پر اجرت، مشاہرہ اور تنخواہ لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ اس لیے جائز ہے کہ وہ قرآن کو بیچ کر پیسے نہیں لے رہے، بلکہ وہ اپنے وقت کا اجارہ کرتے ہیں، جتنا وقت وہ دیتے ہیں اس کے حساب سے اپنی سروسز کے وہ اجرت لے لیتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اسی طرح امامت، خطابت اور اذان دینے کی اجرت کو بھی
اور مساجد و مدارس کی دیگر خدمات کی جو اجرت ہوتی ہے وہ اجرت لینا بھی متاخرین علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کو بھی دین بیچنا نہیں کہیں گے، بلکہ یہ اپنی سروسز کی اجرت ہوتی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے چھٹا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے وہ کتاب بیچ ڈالی اور اس کے بدلے میں حقیر سی قیمت وصول کی، تو یہ کتنا برا ہے۔ تو اس سے یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ اگر احکام شریعہ کے بدلے میں حقیر قیمت ملے تو وہ لینا برا ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ مال و دولت مل جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، یہ بھی کوئی نہ سمجھے۔ اس لیے کہ دین دے کر دنیا کا مال لینا، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ حقیر اور ذلیل ہی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے تو اس کے بارے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ سارے کا سارا دنیا کا ساز و سامان قلیل ہی ہوتا ہے۔ تو احکام شریعہ میں تحریف کر کے یا دین میں تبدیلی کر کے دین دے کر اپنا دنیا بندہ خریدے تو وہ جتنے جی چاہے اسے قیمت ملے وہ اللہ کے ہاں حقیر اور ذلیل ہی ہوتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی دنیاوی مصلحت کے لیے حق بیان نہ کرنا اور حق چھپانے کے عوض کسی دنیا دار سے معاوضہ لینا یا کوئی مفاد لینا، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہیں، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔